أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان استغفر لنا دعا کیجئے کہ بخش دیے جائیں ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ انا کننا یقیناً ہم تھے خاطئین خطا کار قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے سوف ان قریب استغفر لکم میں دعا کروں گا بخشش کی تمہارے لیے ربی اپنے رب سے انہو بے شک وہ ہوا وہی الغفور بخشنے والا ہے الرحیم رحم کرنے والا ہے فلما پھر جب وہ داخل ہوئے علی یوسف علیہ السلام کے پاس آوا تو اس نے ٹھکانہ دیے الیہ اپنے پاس ابوئی اپنے والدین کو وقال اور فرمایا ادخلوا داخل ہو جاؤ مصر کے اندر ان اگر شاء اللہ نے چاہا تو آمنین امن سے رہو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور جب بچے کے والد سے خبر دی گئی کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں زندہ ہیں اور مصر کے بادشاہ ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو سب سے پہلا سوال کیا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ میرے بیٹو مجھے یہ بتلاؤ کہ میرے بچے کو کس دین کے اوپر چھوڑ کر کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ دین اسلام کے اوپر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر مکمل ہو گئی۔ اب باقی بیٹے دل ہی دل کے اندر شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ باپ کے قدر کرنے کے اندر بھی ہم نے کوتاہی کی اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے حق کے اندر بھی ہم زیادتیاں کرتے رہے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگی، انہوں نے معاف کیا۔ اب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی معافی مانگتے ہیں اور یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ ابا جان ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے لیے استغفار کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں بنیامین کے سلسلے میں، یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے کے سلسلے کے اندر اور آپ کو صدمات پہنچانے کے سلسلے کے اندر ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ سے یہ معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے یہ معافی مانگتے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، سحر کا وقت آنے دو، قبولیت کا وقت آنے دو، تہجد کا وقت آنے دو، اس وقت تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا کہ تم سے جو میرے حق کے اندر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، بھائیوں کے حق کے اندر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین تمہیں وہ معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا بھی ہے۔ جو بھی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرماتا ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دعوت دے چکے تھے اپنے خاندان والوں کو کہ پورے خاندان والے میرے پاس، کنعان کو چھوڑ کر کے مصر کو آ جائیں۔ والدین کے لیے بھی خصوصی پیغام بھجوایا، تمام بھائیوں کو کنعان چھوڑنے کی اور مصر کو اپنانے کی دعوت دے دی۔ اور اس دفعہ جب بھائی مصر سے کنعان کی طرف آ رہے تھے تو بہت سارے اونٹ دیے، اس کے پر سامان بھی دیے، کپڑے بھی دیے، تاکہ پورا خاندان اچھے انداز کے اندر تیار ہو کر کے آئے۔ اور وہاں مصر کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان یہ خبر پھیلا دی کہ میرے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں۔ اس لیے جس وقت کنعان کے اندر یہ 93
افراد کا قافلہ جس کے اندر مرد و خواتین ہیں، یہ کنعان سے چلتے ہیں، مصر کو جاتے ہیں، تو ان کا حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی مصر کے لوگ شہر سے باہر آ کر کے پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اس کے بعد 17 سال حیات رہے، پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے اوپر 80 سال بلا شرکت غیر حکومت کی، کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر بنی اسرائیلی جو 93 افراد تھے کنعان سے مصر کو منتقل ہوئے، 5 صدیاں مصر کے اندر رہے، وہاں پر حکومت کرتے رہے۔ 5 صدیوں کے بعد، 500 سال کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، فرعون کے دور کے اندر یہ بنی اسرائیل کا قافلہ جو 93 افراد سے شروع ہوا تھا، جس وقت انہوں نے مصر کی موسیٰ علیہ السلام کے دور سے فرعون کے مظالم سے بچنے کے لیے یہ مصر سے شام و فلسطین کی طرف، جزیرہ سینا کی طرف، وادی سینا کی طرف یہ جب چلے، شام و فلسطین کی طرف جب یہ واپس لوٹے، اس وقت ان کی تعداد تقریباً 4,70,000 تھی، جس کے اندر بنی اسرائیلی بھی تھے، اور مصر کے اندر جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی اس ہجرت کے اندر ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو اس طرح بنی اسرائیلی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر کنعان سے مصر کو منتقل ہوتے ہیں، پھر 5 صدیوں کے بعد، 500 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر دوبارہ مصر سے بحر کلثم کو عبور کرتے ہوئے، صحرائے سینا کو عبور کرتے ہوئے شام و فلسطین کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر نکل کر کے اپنے خاندان کے استقبال کرتے ہیں، پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اور اس کے اندر اپنے والدین کو خصوصیت کے ساتھ شاندار ان کا استقبال کرتے ہیں، ابا جان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بچھڑے ہوئے بچے کے ساتھ عرصے بعد ملاقات کر کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، آنکھوں کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اپنے پیارے سے بچے کے ساتھ ملتے ہیں اور بنیامین کے ساتھ ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اور مصر کے اندر جشن منایا جاتا ہے، مصر کے اندر خوشی منائی جاتی ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی عوام کا بڑا خیال رکھا تھا۔ تو جب ان کے والدین آتے ہیں، خاندان کے لوگ آتے ہیں، تو لوگ جس طرح یوسف علیہ السلام کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ان بنی اسرائیلیوں کے یعقوب علیہ السلام کی بھی قدر کرتے تھے، اور ان کے باقی بچوں کی بھی یہ مصر کے لوگ قدر کرتے تھے۔ اور جب شہر سے باہر آ کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کی استقبال کیا تو کہا کہ ادخلوا مصر، مصر کے اندر داخل ہو جاؤ، شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، اب انشاءاللہ تم امن کے ساتھ رہو گے، کوئی کات نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ راحت ہوگی، انشاءاللہ سکون ہوگا، انشاءاللہ چین ہوگا، انشاءاللہ خوشی ہوگی، انشاءاللہ امن ہوگا۔ ان آیات بینات سے ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ آ جاتا ہے کہ انسان کی اس کے اندر بڑی عظمت ہوتی ہے کہ جب اس کو احساس دلایا جائے تو خطا کی پر وہ غلطی کا اعتراف کر لے، معافی مانگ لے، اس سے انسان عظیم بنتا ہے، اس کی عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے جب آدمی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح انسانوں کو بھی چاہیے کہ جب انسان سے معافی مانگے تو انسان کو چاہیے کہ دوسرے کو اچھے انداز کے اندر بغیر ذلیل کرنے کے اس کو خوشی کے ساتھ معاف کر دے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی قدر کی، یہ نہیں کہ مصر کے اندر بادشاہی کرتے رہے اور اپنے والد کو دوسری جگہ ہی رہنے دیتے ہیں، دیہاتوں کے اندر نہیں، بلکہ خود مصر کے اندر تھے، اپنے والدین کو اپنے پاس بلا لیا۔
اور ان کو عزت کا ٹھکانہ دیا، عزت کی نشست کے اوپر ان کو بٹھایا۔ اور ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ بدحالیوں کے بعد، تنگیوں کے بعد خوشحالیاں بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے خاندان نے سختیاں گزاری، قحط گزارا، سختیاں گزاریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو انشاءاللہ آمینین، انشاءاللہ تم امن سے رہو گے، اللہ تعالیٰ نے راحت بھی نصیب کی۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ بچہ یوسف گم ہوا، بنیامین بھی گم ہو گیا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، صبر کرتے رہے اور امید رکھی۔ تو جو لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور ملاپ کرواتا ہے۔ بچے کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے اللہ نے ملاقات کروائی، اور انشاءاللہ سب اہل ایمان کی ملاقاتیں جنت کے اندر بھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائے، دنیا کے امتحانوں میں بھی اللہ کامیاب فرمائے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں رکھ کر کے کامیابی سے سرفراز فرمائے، محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اللہ دوزخ سے بچائے، اللہ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔